موضوع الدرس في أقسام اليمين وكفارة اليمين سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد والمنة وأنه قول الرجل في الكلام من غير كسر لا والله وبلا والله. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وقيل هو في الحزل وقيل في المعصية وقيل على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى. وقيل في اليمين في الغضب وقيل في النسيان وقيل هو الحلف ولا ترك المآكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما صممتم عليه منها وقصدتموها فكفارته إطعام 10 مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمین کے بارے میں لغو الیمین جو ہے اس کے بارے میں مفصل ذکر جو ہے میں نے سورۃ البقرہ میں کر دیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ہے لغو الیمین، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ. تو لغو الیمین کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ جو بغیر کسی ارادے کے، کوئی ارادہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس عادت ہو گئی لا واللہ بلا واللہ لا واللہ ہر بات پہ قسم، تو یہ لغو الیمین ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہی مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور بعض کہتی ہیں کہ بے فائدہ حزل یعنی بے فائدہ زبان میں قسم کھانا. بعض کہتی ہیں کہ معصیت کی قسم کھانا، گناہ کی قسم، یہ بھی لغو ہے. بعض کہتی ہیں کہ اللہ غلبت الظن، کہ اس کا گمان غالب ہے کہ ایسے ہوگا کہ فلاں آ گیا ہے اللہ کی قسم، تو یہ بھی لغو الیمین ہے. وہ قول ابی حنیفہ و احمد رحمہ اللہ تعالی. اور بعض علماء فرماتے ہیں جو غصے میں قسم کھائے وہ بھی لغو الیمین ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں جو نسیان میں بھول کے قسم کھائے وہ بھی لغو الیمین ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ قسم کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں پیوں گا، یہ نہیں پہنوں گا، ایسی چیزوں پہ قسم کھائے وہ بھی لغو الیمین ہے. لیکن وہ صحیح بات یہ ہے کہ لغو الیمین اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ارادے کے بس منہ سے ویسے نکل جائے، وہ ہے لغو الیمین. صحیح قول یہی، کیونکہ آگے اللہ نے خود بیان کر دیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان اے بما صممتم علیہ منہا وقصد. بالکل پختہ ارادے سے جو قسم کھائے وہ قسم.
اور اگر ایسی قسم کھا بیٹھے کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین کے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یعنی وہ محتاج فقراء جن کے پاس اتنا بھی نہیں کہ وہ بیچارے کھا سکیں۔ وقوله من اوسط ما تطعمون اهليكم قال ابن عباس وسعيد بن جبير اي من اعدل ما تطعمون اهليكم، جو اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاتے ہو اسی طرح کا فقیروں کو کھلاؤ۔ وقال تعالى من امثل ما تطعمون اهليكم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو خالد الاحمر الحجاج النبي ساق السبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال خبز ولبن خبز وسمن، یعنی اس کو لسی روٹی کھلا دے یا دودھ اور روٹی یا گھی اور روٹی کھلا دے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں نا جی، اور کھانے تو پکتے نہیں تھے۔ مانا یہ ہے وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، جو ان کے گھر کا عام طور پہ کھانا ہوتا ہے وہی مسکین کو کھلائے۔ وقال ابن ابي حاتم انبانا يونس بن الله قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان يعني ابن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الرجل بعض اهله يقوت بعض اهله يقوتا دون قوت، کہ ہر آدمی کا مختلف کھانا ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہے کسی، اور بعض ہم قوتن فی سعہ، اور بعض ایسے ہیں جو گھر کے اندر بھی کھلا کھانا کھاتے ہیں، اچھی چیزیں بناتے ہیں۔ فقال اللہ تعالی من اوسط ما تطعمون اهلیکم من الخبز والزیت، روٹی اور اس کے ساتھ تیل زیتون۔ وحدثنا ابو سعید الاشج حدثنا وکیع قال حدثنا اسحاق بن جابر عن القاسم من اوسط ما تطعمون اهلیکم قال من اسرهم ويسرهم، تنگی میں اور آسانی میں جو تمہارا گھر کا کھانا ہے اس کے مطابق مسکینوں کو کھلاؤ۔ وحدثنا عبد الرحمن بن الجوہی قال حدثنا شیبان عن ابن شابور قال حدثنا شیبان بن عبد الرحمن التمیمی اللیث بن سلیم بن ناس بن الاحول عن رجل يقال عبد الرحمن التمیمی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من اوسط ما تطعمون اهلیکم قال الخبز واللحم، روٹی اور گوشت، والخبز والسمن، روٹی اور گھی، والخبز واللبن، روٹی اور دودھ، والخبز والزیت، روٹی اور تیل، والخبز والخل، یا روٹی اور سرکہ۔ وحدثنا علی بن حرب الموصلی قال حدثنا ابو معاویہ عن عاصم بن سیرین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله من اوسط ما تطعمون اهلیکم قال الخبز والسمن، یعنی روٹی اور گھی، والخبز واللبن، روٹی اور دودھ، والخبز والزیت، والخبز والتمر من اهلیکم والخبز واللحم، اور جو سب سے اچھا کھانا گھر والوں کو دیتے ہو گوشت اور روٹی وہ کھلاؤ ان کو۔ رواه ابن جریر ان حناد بن وکیع کلاهما النبی معاویہ رواه جریر ان ابدت والاسود شیخ القاضی ومحمد بن سیرین وسلم الضحاک والذین انہم قالوا نحو ذلك وقال ابن یاد من يقول ايضا واختار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی ان المراد بقوله من اوسط ما اهلیکم فی القلۃ والکثرۃ، یعنی جو تمہارے گھر کا کھانا ہوتا ہے کبھی تنگی کبھی کھلا اس کے مطابق کھلا دیں۔ اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم فقال ابن میاد مدنا ابو سعید قال ابو خالد الله الحجاج ان حسین الحارثی شعب الحارثی رضی اللہ عنہ في قوله من اوسط ما تطعمون اهلیکم قال يغديهم ويعشيهم، دن کا کھانا بھی اس کو دے اور رات کا کھانا بھی اس کو دے۔ وقال حسن المسیح یکفیہ ان یطعم 10 مساکین اکلۃ واحدۃ خبزا ولحما، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 10 مسکینوں کو بلا کے ان کو کھانا کھلا دے، روٹی اور گوشت۔ فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، اگر گوشت نہ ملے تو ان کو گھی اور روٹی یا روٹی اور دودھ کے ساتھ کھانا کھلا دے۔ فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا، اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر ان کو روٹی اور تیل یا سرکے کے ساتھ روٹی کھلا دے، حتی یشبعوا، کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔
وقال آخرون يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو نصف صاع کے برابر دے دے، چاہے وہ گندم ہو یا تمر ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر مسکین کو اگر کھانا نہیں کھلانا ہے تو 1.25 سیر گیہوں کے قریب ان کو دے دیں، جیسے کہ صدقۃ الفطر میں آپ دیتے ہیں. وهذا قول عمر وعلي وعائشة مجاهد والشافعي وسعيد بن ابراهيم النخعي وميمون المهران وابي مالك والضحاك والحكم وقول ابي كلاب وقاسم الخط ابان وقال ابو حنيفه نصف صاع بر وصاع، یعنی آدھا سا یعنی پونے. اور اگر گندم نہ ہو تو پھر اس کو پورا سا دینا چاہیے. وقد قال ابو بکر بن حدثنا محمد بن احمد بن الحسن الثقفي قال حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف قال محمد بن معاويه قال حدثنا زياد بن عبد الله طفيل بن صخبرة بن اخي عائشه لامه حدثنا عمرو بن يعلان بن هذا بن عمرو بن سعيد بن جبير ان ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس به. حضور نے خود کفارہ دیا تو 1 سا کھجور. ومن لم یجد، اگر نہیں ہے فنصف صاع من بر، پھر آدھا سا جو ہے گندم سے دے دے. فروان باجان عباس بن زیاد بن عبد الله البقا ان عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي ان المنهال ابن عمرو به لا يسيء هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا من مجمع رازو به فذكروا انه كان يشرب الخمر. یہ راوی ضعیف بھی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کچھ شرابی بھی تھا. وقال الدارقطنی فرماتے ہیں یہ راوی ایسا متروک ہے، اس کی روایت نہیں لینی چاہیے. وقال نبی حضرت ابو سعید الاشج حدثنا ابن ادریس عن داؤد عن اکرامۃ بن عباس قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه ادامه. ثم قال روان بن زيد سعيد سعيد وجاهد وعطاء واكرامۃ وابي الشعثاء والقاسم وسالم وابي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن سالم حسن محمد بن ابن سيرين والزهري نحو ذلك. وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للعدل. اور اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ یمین میں لازم ہے کہ 1 مد دیں جو مد ہے حضور پاک کا. وَتَجَّرِيَ مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامَعَ فِي رَمَضَانَ بِأَن يَطْعَمَ 60 مِسْكِينًا مِنْ مِكْتَلٍ يَسْعُ 15 صَاعًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ. یہ واقعہ جو حضور کی زندگی میں زمانے میں پیش آیا، کسی نے اپنی بیوی کو رمضان میں جمع کیا تو حضور نے حکم دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو حضور کی خدمت میں ایک ٹوکرا آیا بڑا، آپ نے وہ دے دیا، اس کے اندر تقریباً 15 سا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو مد ادا کر دو. وقد ورد حدیث آخر صریح فی ذلک. وقال ابو بکر بن حدثنا علی بن حسن المقری قال حدثنا محمد بن اسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر الأمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يقيم كفار مدا من هنطة بالمد الأول. إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الزهري الكوفي نزيل بلخي ضعيف ہے. قال في ابو حاتم راوی هو مجهول، یہ مجهول راوی ہے. بعد انه كذبان غير واحد فذكر من سكار قالوا حسين اشياء مستقيم فالله اعلم. ثم ان شيخه الامري ضعيف ايضا. وقال احمد الواجب مد من بر او مدان من غيره والله اعلم. تو اب مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھیں کہ آدمی کو قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم کھانے سے بچے. لیکن اگر قسم کھانا مجبوری ہو جائے
تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے یا اللہ کے اسماء و صفات کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جو ہے وہ بالکل گناہ نہیں بلکہ کفر کے درجے پہ ہے. من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر او کما قال النبی. جس نے اللہ کے نام کے بغیر کسی چیز کی کہنا، مجھے پیر کی قسم ہے، آستان کی قسم ہے، مجھے اپنے بیٹے کی قسم ہے، مجھے اپنے سر کی قسم، سب چیزیں جو ہے کفر ہیں. قسم صرف اللہ کے نام پہ، کیونکہ قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھے اللہ نقصان دیں گے. تو جب غیر کی قسم کھا رہا ہے کہ جی مجھے اپنے مرشد کی قسم ہے، مرشد کے آستہ، تو معنی یہ ہے کہ وہ اس سے نفع نقصان کا خطرہ محسوس کر رہے گا تب کھائے، تو لہذا شرک ہو گیا، کفر ہو گیا. تو لہٰذا ایک تو یہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں جاہلیت میں بھی اور اب بھی یہ حشر ہے، لوگ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ، مجھے اپنے آنکھوں کی قسم ہے، مجھے اپنے رزق کے اڈے میں بیٹھا ہوں، مجھے اس کی قسم ہے. یا میں دیکھو جی اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، مجھے اپنے بچے کی قسم ہے. یہ ساری قسمیں جو ہیں نعوذ باللہ کفر تک لے جاتی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اگر قسم کھانی ہے تو پھر واللہ باللہ تاللہ مجھے اللہ کی قسم. یا جیسے حضور پاک کبھی قسم کھاتے تھے، فرماتے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ ہے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے، یعنی اللہ کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم بعض ہمارے یہاں ایک اور بھی غلط عقیدہ پھیلا ہوا ہے، اور جی قسم حق نہ حق لڑتی ہے، یہ غلط بات، یہ جھوٹ، یعنی نعوذ باللہ اللہ بھی عدل نہیں کرتے، اللہ بھی انصاف نہیں کرتا کہ آپ نے سچی قسم کھائی ہے پھر تو آپ کو لڑ جائے تو پھر تو اللہ نے انصاف نہ کیا. یہ غلط عقیدہ. اگر سچی بات میں قسم کھانی پڑے تو کوئی حل نہیں. حتیٰ کہ قاعدہ یہ ہے حدیث کے مطابق جو فقہا نے فرمایا ہے کہ الیمین البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ اگر آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ گواہ دو، یعنی ثبوت دینا جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے. اچھا اگر مدعی ثبوت نہ دے سکے تو اب قاضی مدعا علیہ کو کہے گا بھی تم قسم کھاؤ. پھر وہ اگر قسم کھا لے پھر آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی زرہ چوری ہو گئی تھی، اور ایک دن آپ نے دیکھا ایک یہودی کے پاس کو پکڑ لیا اور حضرت قاضی شریح کی عدالت میں آپ نے باقاعدہ مقدمہ دائر کیا. قاضی شریح نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ زرہ جو ہے آپ کی ہے. زرہ کہتے تھے جو تیر کمان سے بچانے کے لیے پہنی جاتی تھی. اور کیا بات ہے، کیا بے وقوفی والی بات ہے. بعد میں آتے ہو بڑے بزرگوں کے آگے بیٹھتے ہو، بڑی بد تہذیبی ہے. اب سمجھیں تو اب نے حکم دیا قاضی نے کہ ثبوت لاؤ. حضرت نے فرمایا کہ میرا بیٹا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے. قاضی نے کہا حضرت میں آپ کے بیٹے کی شہادت قبول نہیں کرتا. آپ کا بیٹا ہے، وہ باپ کے خلاف کیا گواہی دے گا؟ انہوں نے کہا حضرت پھر میرا دوسرا گواہ جو ہے وہ قمبر میرا غلام ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے، اور اس کی شہادت بھی میں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ کا غلام ہے. تو غلام اپنے سردار کے حق میں گواہی دے گا؟ یہ کوئی بات ہے کہ آپ کے خلاف گواہی میں اور کوئی گواہ نہیں، اور میرے پاس کوئی گواہ نہیں. یہ ضلع کے گواہ یہ گھر والے ہو سکتے ہیں یا نوکر ہو سکتا ہے. باہر والے لوگ میں کہاں سے گواہ لے آؤں؟
انہوں نے کہا یہ گواہ تو میں قبول نہیں کرتا. انہوں نے فرمایا یہودی سے کہ بھائی اب تم قسم کھاؤ. چونکہ وہ ثبوت نہیں دے سکے ہیں، تم کہتے ہو دعویٰ غلط ہے، قسم کھاؤ. حضرت علی نے فرمایا حضرت اس یہودی کو قسم دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب تورات بدل ڈالی ہے ان کی قسم کا کوئی اعتبار ہے کہ آپ اس سے قسم لے رہے ہیں؟ یہ تو مکار ہیں، غدار ہیں، 2000 قسم بھی کھاؤ تو کھا جائے گا. حضرت قاضی نے فرمایا کہ حضرت علی بات یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھائے یا سچی قسم کھائے. حضور کا فرمان یہی ہے کہ مدعی گواہ پیش کرے اور مدعا علیہ قسم کھائے. یہ قسم کھائے گا چاہے جھوٹی ہو، قیامت میں پکڑا جائے گا. تو اس نے قسم کھا لی. قاضی صاحب نے وہ زرہ یہودی کو دے دی کہ یہ لے جاؤ تمہاری ہے. حضرت علی اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، اس کے باوجود قاضی نے، عدالت یہ جج ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے خلیفہ پیش ہے یا بادشاہ پیش ہے. تو حضرت علی فیصلہ سن کے جب عدالت سے باہر نکلے تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی بھی میرے دور میں بھی ایسے قاضی اور جج موجود ہیں جو علی کو بھی ایک انسان سمجھتے ہیں. شکر ہے کہ عدل کرنے والے قاضی موجود ہیں. ابھی آپ راستے میں تھے کہ وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ حضرت علی، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ مسلمانوں کے قاضی کی حالت دیکھوں کہ قاضی اپنے خلیفے کی رعایت کرتا ہے یا حق کا فیصلہ کرتا ہے. میں نے تو صرف اس انصاف کو دیکھنا تھا اسلام میں. میں نے دیکھ لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لہذا آپ گواہ ہو جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور یہ زرہ آپ کی. حضرت علی نے فرمایا اچھا اب یہ زرہ میری طرف سے تم تحفے میں رکھ لو. تو قاعدہ یہی ہے، یاد رکھو کہ اگر قسم کسی حالات میں کھانی پڑے تو کوئی ناجائز نہیں. اور پھر اللہ نے قرآن میں کتنی قسمیں کھائی ہیں. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اور کہیں اللہ نے قسم کھائی ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. اور کہیں اللہ نے قسم کھائی ہے والطور وکتاب مسطور. اور کہیں اللہ نے قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اور یہ شان محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے میرے مدنی کے شہر کی بھی قسم کھائی کہ لا اقسم بهذا البلد، یعنی اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور ایک مقام پہ اللہ نے خود محمد مصطفیٰ کی زندگی کی بھی قسم کھائی ہے. فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. میرا مدنی مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، تیری حیاتی کی قسم ہے، یہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں کافر. وقت آئے گا تو ان کے سارے نشے اڑ جائیں گے جب یہ جہنم کو دیکھیں گے. تو اللہ نے بھی قسم کھائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی ہے کئی دفعہ. والذی نفس محمد بیدہ. اور اسی طرح حضور نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے بھی قسم کھا لی تھی کہ واللہ مجھے قسم ہے کہ آج کے بعد میں شہد کی شربت نہیں پیوں گا جس پہ اللہ نے قرآن اتارا یا ایھا النبی لم تحرم
لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو بہرحال یاد رکھو کہ قسم اگر آپ سچے ہیں اور قسم کے لیے آپ کو عدالت مجبور کرتی ہے یا جرگا حالات یا پنچایت، تو قسم کھانا، سچی قسم کھانے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. اچھا، اب ایک قسم ہے کہ اس کو کہتے ہیں یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. یہ تو بندے کو گناہوں میں عذاب میں ڈبو دیتی ہے. یہ غلط بات لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ قسم کھا لو اور کفارہ ادا کر دو. کہتے ہیں جی مولویوں کو تو مسئلہ آتا ہے نا، جھوٹی قسم کھا لیں گے پھر کفارہ ادا کر دیں گے. غلط بات ہے. جھوٹی قسم جو ہے، شہادت الزور جو ہے، اس کو تو حدیث میں اللہ کے نبی نے شرک کے بعد شمار کیا ہے. تو لہذا جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا. وہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. اس کا حل کیا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے. اچھا، ایک ہے لغو الیمین کہ اس کو عادت ہے قسم کھانے کی. ہر بات میں یار اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بات ہے، اللہ کی قسم، اور یار اللہ کی قسم. تو یہ قسم نہیں ہوتی اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ قسم نہیں ہے. اب کفارہ کہاں ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ کے حلال کو حرام کر بیٹھے، جیسے حضور پاک نے قسم کھا لی تھی، یا جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے فرمایا واللہ لا آکل، مجھے اللہ کے قسم میں بھی نہیں کھاؤں گا. مہمانوں نے بھی کہہ دیا کہ واللہ لا ناکل، ہم بھی نہیں کھائیں گے. آپ کی بیوی نے بھی کہہ دیا واللہ لا آکل، میں بھی نہیں کھاؤں گی. پھر حضرت ابو بکر نے لاہور پڑا، کھانا کھایا، مہمان نے بھی کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا، حضور کو بتلایا. حضور نے فرمایا کفارہ ادا کر. یہاں کفارہ دینا پڑتا ہے. جیسے آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ جی میں بھائی سے کبھی بات نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے. یا کبھی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ جی میری بیوی بڑی بد زبان ہے، بدتینت ہے، بد تہذیب ہے، آج کے بعد میں ایسے نہیں بولوں گا، قسم کھاتا. ایسی قسم کو بھی توڑنا چاہیے، کیونکہ بیوی کا ملنا تو حق ہے اس کا، بد زبان ہو یا نیک زبان ہو. اگر تم اس کی بد زبانی سے قسم کھا لو گے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو گے، تو اب صرف بد زبانی وہ بد فعل بھی ہو جائے گی، پھر وہ گناہ کرے گی. اس نے اپنی بھوک تو مٹانی ہے. یہ قسم ہوتی ہے. اس کا ہوتا ہے کفارہ کہ کسی میں دودھ نہیں پیوں گا قسم. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ وہ قسم نہیں کھاتا اور اس چیز کو حرام بھی نہیں سمجھتا، بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتا، جیسے شوگر والا میٹھا نہیں کھاتا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دودھ پینے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ دودھ نہیں پیتے. بعض لوگوں کو کسی خاص چیز کیلے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے، وہ نہیں کھاتے. تو یہ کوئی گناہ نہیں، یہ مجبوری ہے. یا جیسے بعض بزرگان دین جو ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے اور مریدوں کی اصلاح کے لیے وہ زور دیتے ہیں کہ بھئی تھوڑا کھاؤ اور سادی چیز کھاؤ. اس لیے بزرگوں کے ہاں ایک مشہور ہے 4 چیزیں کہ تم نے اگر اللہ کا ولی بننا ہے، مقام ولایت میں پہنچنا ہے، تو پھر ان 4 چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا. وہ 4 چیزیں کیا وہ کہتے ہیں قلت الطعام، کہ کھانا کم کر دو. اگر تم نے مرغن غذائیں اور جناب مرغن کھانے کھائے تو پھر تہجد کون پڑے گا؟ تمہاری تو نیند ہی صبح 7 بجے کھلے گی. بھوکے آدمی کو نیند آتی نہیں.
تو ان کی پہلی شرط ہوتی تھی قلت الطعام و قلت الکلام، کہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، بس گپ شپ کریں جی، گپ شپ کریں، گپ شپ کریں. اور خاص طور پہ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے محترم جو عمرے پہ آئے ہیں، یاد رکھو حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں بیٹھ کے مباح باتیں، یعنی وہ باتیں جو کرنا گناہ نہیں ہے، وہ بھی اگر کی جائیں تو آدمی کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے تیز ہوا میں خشک درخت کے پتے گر جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہی حال ہے، بیٹھے ہیں، اچھا جی آپ کی فلائٹ کب ہے، اچھا آپ نے کب جانا ہے، اچھا جی آپ کب آئے تھے، اچھا آپ کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اچھا اس ہوٹل کا معیار کیا ہے، کھانا کیا ہے، کتنا دور ہے، اچھا آپ کون سی گھڑی لے رہے ہیں، جو کچھ تم نے مسجد میں کمایا تھا میں سارا دے کے انشاءاللہ خالی دامن اٹھ کے چلے جاؤ. اس لیے حکم ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد یہ وہ مقام ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، تسبیح کے لیے ہے، تحمید کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے. نکل سکتے چپ کر کے بیٹھے رہو. حال حوال کرنا ہے جب مسجد سے نکلو حال حوال کر لینا. اسی طرح حضور کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کے کوئی آدمی کاروباری بات کر رہا ہے تو سننے والے کو فوراً یہ کہنا چاہیے لا ربح اللہ فی تجارت، اللہ تجھے کبھی اس تجارت میں نفع نہ دے. اور اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے اپنے گم شدہ چیز ڈھونڈ رہا ہے کہ یار میرے پیسے گر گئے تھے، میری فلاں چیز ہو گئی تھی، اور میں کہوں لا رد اللہ ہوتا، اللہ کہ تیری گم شدہ چیز کبھی تمہیں نہ ملے. ضروری بات کرنا جو ہے وہ جائز ہے. کسی نے پوچھا بھی نماز ہو گئی، کسی نے قرآن شریف کی آیت پوچھ لی کہ بھئی یہ آیت کیسے پڑھنی ہے یا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط کیا ہے ان کی قلت الطعام، کے کھانا کم کرو. دوسری شرط کیا ہے قلت الکلام، کہ یہ ہر وقت جو ہے بات کر رہا ہے اور بے فائدہ اور لغو باتیں. جیسے ہمارے ماشاءاللہ یعنی یہاں رہتے ہیں، چاہے جھاڑو دیتے ہوں، چوکیدار ہوں یا عام لیبر ہو، وہ بھی بحث کریں گے ملکی عالمی سیاست پہ، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کریں گے. پوچھو بھی کام کیا کرتے جی جھاڑو دیتا ہوں، تو تم اپنا کام کرو، چھوڑو تمہیں کیا، جن کا کام ہے وہ جانے. تو قلت الطعام، قلت الکلام، اور اسی طرح قلت المنام، کہ نیند تھوڑی رکھو، یہ نہیں کہ بس سوتے ہی رہو. تو ان چار چیزوں پہ عمل کرو گے انشاءاللہ. تو اس لیے بعض بزرگ ایسی ریاضت کرتے ہیں تو وہ ایک علاج ہے، بطور علاج جائز ہے. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی تم نے کوئی آج کے بعد کوئی برگر اور کوئی بپسی شپسی نہیں پینی ہے، یہ باہر کے سی فوڈ جتنے ہیں یا فاسٹ فوڈ جتنے ہیں نہیں کھانے ہیں، اور بالکل سادہ روٹی کھائیں، اس میں گھی بھی تھوڑا سا نہ ڈالا کریں، کوئی اور کوکنگ آئل اچھا سا لے کے ڈال لیں. سب سے اچھا تو زیتون ہے، لیکن وہ دشمن نے ایسی چال چلی ہے کہ ساری دنیا کے تیل بکیں گے لیکن زیتون نہیں بکنے دیتے، کیونکہ وہ اسلام کا تیل ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے شجرۃ مبارکہ، زیتون کا درخت جو ہے وہ برکت والا درخت. اور حضور نے فرمایا کلوا منھا وادہنوا، کہ زیتون کھایا بھی کرو اور اس کا مالش بھی کیا کرو، تو تمہاری ہر بیماری کے لیے ٹھیک ہے. ایک بہت بڑے طبیب گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر میں رحمت فرمائے. وہ طبیب بھی تھے، عالم بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے. میں نے خود دیکھا ہے مغرب سے عشاء تک
وہ نفل پڑھتے تھے تو 10 پارے قرآن شریف کے باقاعدگی سے پڑھتے تھے روزانہ. تم بھی عمرے پہ آئے ہو, کتنے ختم کیے ہیں قرآن شریف میں؟ بھائی عمرے پہ جو تشریف لائے ہو کتنے طواف کیے ہیں, کتنے قرآن ختم کیا, کتنی درود شریف کی تسبیح پڑھی ہے کہ بس وہی شیب ہے اور سگریٹ ہے اور بس وہی گپ شپ ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میں جب طواف کرنے کے لیے گیا تو اللہ کے کعبے سے گویا مجھے زبان حال سے یہ ندا آئی کہ بیرون در چکر دی کہ درون خانہ آئی. تم حرم کے باہر کیا کیا کرتے رہے ہو, کیا اندر بھی آ گئے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ تمہارے پاؤں یہ کہاں کہاں گئے ہیں, اب کعبے میں بھی آ گئے ہو تو پھر توبہ کرو, اپنی اصلاح کرو. تو اب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر یعنی جائز قسم ہے اس کا کوئی حرج نہیں, کوئی خوف نہیں ہوتا. اب اگر قسم کھا بیٹھا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ, یعنی دن کا بھی رات کا بھی. اور وہ کھانا جو ہے تمہارے عام کھانے کے مطابق ہو جیسا تم گھر میں کھاتے ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ جی مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں کھلاؤ, یا تم اس کو کہو یار یہ پکوڑے 1 ریال روٹی لے کے زمزم کے پانی سے کھا لینا. درمیان عدل امثل بہتر کھانا جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو اس کو اسی طرح کا کھلاؤ. یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا دے دو, یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کٹھا بٹھا کے کھانا کھلا دو, یا ایک مسکین کو 10 دن کھلاتے رہو, یہ بھی جائز ہے. اچھا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یا مثلا ایک وقت کے کھانے کا اندازہ ہے کہ 10 ریال خرچ ہوں گے تو 2 وقت کے کھانے کے 20 ریال ہو گئے تو 20 ریال کے حساب سے پیسے دے دو. اور آج کل تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے نا جی کہ آدمی کسی دیانتدار ہوٹل والے کو کہہ دیتا ہے کہ یار یہ پیسے لے لو 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دینا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہی مسکین ہو, اور آ گیا تو آ جائے. تو پہلا کیا ہے کہ بھئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا دینا یا تحریر و رقبہ غلام آزاد کرو. غلام یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو, یہ جنگ میں ملتے تھے غلام, اب تو نہیں, یہ نوکر یہ غلام نہیں ہوتے. غلام وہ ہوتا ہے اور کنیز یا بالیاں وہ ہوتی ہیں جو جہاد کے بعد مسلمان ملک فتح کریں, جو مالا ہے مال غنیمت ہوگا, جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ غلام اور کنیزیں ہوں گی. نہ جہاد رہا نہ بالیاں رہی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے ائمہ کے نزدیک کہ غلام جو آزاد کریں تو امام احمد بن حنبل, امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں وہ غلام آزاد مسلمان ہو, اس کو آزاد کرو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 کفارے ہیں. ایک تو کفارہ ہے کفارۃ الظہار, کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کو بھی کفارہ دینا پڑتا ہے. وہاں بھی ہے تحریر رقبہ کہ غلام آزاد کیا جائے, لیکن ساتھ قید رقبۃ مؤمنۃ, مسلمان غلام آزاد کرو.
اسی طرح ایک کفارہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے روزہ رمضان کے ساتھ روزے کے ساتھ جمع کر لے، اس کو بھی کفارے میں غلام دینا ہے، وہاں بھی پابندی لگی ہوئی ہے رقبۃ مؤمنۃ، ایمان والا یعنی مسلمان غلام آزاد کرو۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ قسم کے معاملے میں جو ہے یہاں ہے مطلق تحریر و رقبہ، یہاں آگے مومن کی قید نہیں ہے، لہذا یہاں تو کافر کو بھی آزاد کرے تو ہو جائے گا، مسلمان کو بھی کرے تو ہو جائے گا، اور جہاں مقید ہے وہاں مقید ہوگا، جہاں مطلق ہے وہاں مطلق ہوگا۔ تو اس آیات میں اللہ تعالی نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قسم نہ کھاؤ، اگر سچی قسم ہے کھا سکتے ہو، کسی حلال کو حرام کرنے پہ قسم کھائی ہے قسم توڑ ڈالو اور اس کا کفارہ ادا کرو، واللہ اعلم۔ نماز وتر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سبحان الملک القدوس پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، سب مستحبات ہیں۔ بالکل یہ مستحب ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ جیسے 2 رکعت تراویح کے بعد یا 4 رکعت تراویح کے تراویح میں سبحان الملک القدوس پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات، یہ مستحبات ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف ہو گیا، نامہ استلام بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ صفا مروہ دوڑنے گیا، رش کی وجہ سے آب زمزم پینا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں، افضل ہے کہ طواف کے بعد زمزم پیے، نہیں پیا تو نہیں پیا۔ جمعہ کو انشاءاللہ درس ہوگا، اللہ کو منظور ہے۔ ویسے تو میرے بیٹے کی شادی ہے، لیکن پھر یہاں حرم سے پیدل چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک عورت ہے جس کی بھویں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں، یعنی بڑی ہیں، ان کو وہ باریک کرے، اگر وہ عیب ہے بری لگتی ہے تو ٹھیک کر سکتے، اور اگر بری نہ لگے ویسے وہ جناب اپنا ان کو باریک کر کے میگا بنانا چاہتی ہے، تلوار بنانا چاہتی ہے، وہ حرام ہے۔ دوران طواف حتیم میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، بالکل نہیں، طواف ہی باطل ہو جائے۔ پہلے طواف تو مکمل کرو، طواف تو خود نماز ہے، نماز میں اور کیسے نماز تم نے گھسیڑ دی؟ بیت اللہ سے لپٹنا مقام ملتزم پہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ بھی طواف کی حالت میں ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ٹائے پڑھنا جائز ہے، پتہ نہیں ٹائے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کل لیموزین میں ٹائے پڑتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، ٹائے پڑتا ہے، گائے پڑتا ہے، کیا ہے؟ ہاں جی ٹائی، ہاں ٹائی پہننا جو ہے وہ کفر نہیں ہے، لیکن نہیں پہننا چاہیے، کفار سے تشبیہ ہے۔ بعض کمپنیوں نے لازمی قرار دی ہے، تو اس کے لیے ان سب کو مل کے مفتی اعلیٰ کو درخواست دینی چاہیے۔ اگر امام نماز میں زور سے کھل کھلا کے ہنسے تو نماز ٹوٹ جائے گی، بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ ایک آدمی نے اپنی چاچی کا دودھ پیا، بعد میں چاچی کا انتقال ہو گیا، چاچا نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت کی اولاد سے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جس لڑکے نے چاچی کا دودھ پیا ہے وہ چاچی اب اس کی ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہوگی اس کی شادی نہیں ہو سکتی، چاہے پہلے شوہر سے چاہے دوسرے شوہر سے، کیونکہ اس نے تو اس کا دودھ پیا ہے، اس کے تو ماں ہے نا۔ حرم شریف میں
عصر کی نماز کے بعد طواف کریں. افضل یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں. لیکن اگر کسی نے پڑھ لیے ہیں تو کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے. افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. ماں کے کہنے پہ میاں بیوی خوش تھے. ماں کے کہنے سے طلاق دینی ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، کیونکہ طلاق جو ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے بری چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے. اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کا کہنا ماننا ضروری نہیں ہے. یہ ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے کہ اس کا گھر برباد کر دیں. کوشش کرو ماں باپ کو راضی کرو. آپ کی بیوی سے ناراض ہیں تو وہ بیوی کو دوسری جگہ رکھو. ٹیکسی ڈرائیور کے لیے اسلام میں کوئی سوٹ پہننا ٹائی پہننا ضروری نہیں ہے. یہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کمپنیوں نے کوئی قانون بنایا ہے تو یہاں کے مفتی اعلیٰ نے دارالافتاء میں سارے 10-15 آدمی لکھ کے فتویٰ بھیجیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک گاڑی خریدی تھی اور رمضان میں وہ آدمی جس کے نام پہ گاڑی تھی وہ چھٹی جا رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آیا مسئلہ. کسی وقت علیحدہ مل کے پوچھو، اچھی طرح سمجھاؤ گے تو جواب دوں گا نا. جو لوگ مسجد پاکستان سے آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، وہ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرہ کرنا چاہیں بالکل جائز ہے. شادی کیا اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی، دوسرا شادی کیا کسی اور عورت سے کیا تو کیا اس سے کیا؟ جس کا دودھ بھی ہے اس سے نہیں ہو سکتی. میری والدہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، عمرہ کرانا چاہتا ہوں. اگر تمہاری والدہ عمر میں بڑی ہیں تو کر سکتی ہے. 70 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، کر سکتی ہے. اہل حدیث کے نزدیک رفع یدین یا سنت فاطمہ ان کے نزدیک بھی فرض نہیں ہے. بعض سنت کہتے ہیں، بعض مستحب کہتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آمین دعا ہے اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ دعا آہستہ کی جائے. جہاں تک رفع یدین کا مسئلہ ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے رفع یدین نہیں فرمائی. اور محدثین نے جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے اس کے فوراً بعد باب باندھا ہے رفع یدین نہ کرنے کا. کسی انسان عالم کے شاگردوں میں جن بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے محدث ہیں، علماء ہیں. پولیو کے قطرے کیوں پلائے جاتے ہیں؟ تاکہ بیماریوں سے بچ جاؤ. کوئی یہودی ایجنڈا نہیں ہے. یہ برگر کھا رہے ہو، یہ یہودی ایجنڈا نہیں ہے. پولیو کے قطرے میں اڑے ہوئے ہو تاکہ بچے لنگڑے ہو جائیں. نہیں، عجیب بات. یہ جو پیپسی پی رہے ہو وہ تو قطرے ہیں نا، تم تو بوتلیں اندر ڈال رہے ہو. یہ ساری یہودی نہیں ہے. جہاد فی النفس اور فی القتال میں مشکل جہاد فی النفس ہے، کیونکہ سب سے پہلے اپنے نفس کو مارنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. دوران طواف اگر برے خیالات آئیں کوئی بات نہیں، لا حول پڑھ لیا، اعوذ باللہ پڑھ لیا. نہ بھی پڑھو تو اللہ نے جب معاف کیے ہیں تو پھر ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. عورتوں کو وہ لباس پہننا چاہیے جس میں ان کا ستر اور حجاب کامل ہو، بدن نظر نہ آئے، اعضاء واضح نہ ہوں، چہرہ چھپا ہوا ہو. اگر احرام ہے تو آگے کپڑا لٹکائے تو چہرہ چھپا بھی رہے اور پردہ بھی رہے. تراویح میں قرآن کے ختم ہونے پر چائے بسکٹ مٹھائیاں تقسیم، یہ رواج ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں جھولی پھیلا کے چندہ کرتے ہیں. چندہ تو حضور نے بھی کیا ہے.
مال یہ ہے کہ چندہ کر کے خود نہ کھا جائے، جس کام کے لیے چندہ ہے اسی پہ لگائے، خیانت نہ کرے۔ چندہ کرنا تو سنت ہے، حضور مسجد میں بیٹھ کے چندہ نہیں کرتے۔ میں داڑھی چاہتا ہوں، ہفتے داڑھی کو پتہ نہیں ہے، بہرحال داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے اور ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، اور داڑھی منڈانے والا بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کے فاسق ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں تراویح کے بعد دعا کرتے، بھائی دعا کا مسئلہ یہ ہے کبھی کرو کبھی نہ کرو، ضد نہ کرو، کبھی ہاتھ اٹھاؤ کبھی نہ اٹھاؤ۔ میرا ہوٹل ہے، دودھ میں پانی ملا کے چائے بناتا ہوں، نہیں ایک ہے کہ پانی پکاتے ہو پھر چائے کے لیے دودھ ڈالتے ہو، ایک ہے کہ پہلے دودھ میں بھی پانی ملا کے دھوکہ دیتے ہو، تو وہ ناجائز ہے۔ اپنے والد کے سکے بھائی کی بیوی چاچی کو عمرے کے لیے لا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں لا سکتے۔ مقام ابراہیم یا غلاف کعبہ یا دیوار کعبہ یا بوسہ لینا ناجائز ہے۔ اگر کسی نے پیسے دیے قرآن رکھنے کے لیے، قرآن خرید کے حرم میں جو دفتر ہے قرآن کا ان کو دے دو، وہ خود رکھیں گے، اور گندم دانے ڈالنے کبوتر وہ بھی ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ آئے، اللہ کی نعمت کی بے قدری نہ ہو۔ اگر کوئی عورتیں عمرے کے دوران میں آنے سے پہلے دوائیں استعمال کرتی ہیں کہ حیض نہ آئے اور وہ اطمینان سے عمرہ کر لیں، جائز ہے۔ کہتے ہیں جی امریکہ سے ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے، وہاں سے ہم مدینہ چلے گئے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات، پھر مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے مکے آؤ، اب تو سیدھی ڈائریکٹ فلائٹ ہے مدینے جاتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ امام کے ساتھ جب نماز میں ثنا پڑھیں گے لیکن فاتحہ نہیں پڑھیں گے، جیسے رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھیں گے، سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں گے، التحیات پڑھیں گے، کیونکہ جس کے پڑھنے کا حضور نے حکم دیا ہم پڑھتے ہیں، اور جس کے نہ پڑھنے کا حکم دیا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، وہاں ہم چپ رہتے ہیں۔ میں والد کے ثواب کے لیے نفلیں پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ کی ذات عرش معلیٰ پہ ہے، جیسے اس کی شان مذیبہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن کی 17 آیتیں ہیں، لیکن اس بحث میں نہ پڑھا کرو۔ اگر کوئی مقدر ہے یا مؤذن ہے داڑھی مڈاتا ہے، جائز نہیں ہے فقہا کے نزدیک، کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اگر طواف کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں، طواف کے بعد نفل نہیں ہوتے، عادت ہو گئی ہے مسلمانوں کو نفل نفل نفل، یہ واجب ہوتے ہیں، واجب الطواف ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت الطواف ہے۔ تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں گے تو جہاں جگہ ملے پڑھ لیں۔ داڑھی ایک مشت کم رکھنے والا بھی گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھی، پھر فیشن کے مطابق رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی ہے زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، عشر بھی نہیں دیتا، اور چوری کا پانی بھی استعمال کرتا ہے، کسی کو مدد کے لیے پیسے دے کے تم حج کرو، تو تمہیں تو مدد کے لیے دے رہا ہے، وہ جانے اس کا گناہ جانے، تمہیں کیا ہے؟ اگر اس کا سارا پیسہ حرام ہے پھر نہ لو، لیکن اس کے بعد اور بھی تو حلال ہوگا نا۔ سورت یاسین کی فضیلت، یہ قرآن کی سورتوں کی فضیلت پر کتابیں بہت ہیں، پڑھ لیں۔
ہم تو طائف گھمانے لے گیا، بعد میں طائف جانے کے بعد آپ کو احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہیے تھا، عمرہ نہیں کیا ہے، اب آ گئے ہو، عمرہ بھی کرو تو دم بھی ادا کرو۔ مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کریں، 100 عمرہ کرو، نہ کرو تمہاری مرضی، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ ٹی وی میں کرنا کیسا ہے؟ بہرحال ٹی وی میں اگر کوئی جائز کام ہے، قرآن پڑھتے ہو، تقریر کرتے ہو تو جائز ہے، گانے گاتے ہو تو حرام ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے نہانے کی کوئی فضیلت نہیں، بس یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا پانی ہے اور اللہ کے گھر میں ہے، لیکن یہ جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، عورتیں مرد، اور پانی پڑنے سے بدن پہ کپڑا چپک جاتا ہے اور دور سے ننگا آدمی نظر آتے ہیں، تو اور گناہ ہے، ثواب کہاں ہے؟ اگر وطر پڑھنے کے دوران نماز توڑنے کا ارادہ ہوا رش کی وجہ سے، تو بہرحال پھر توڑ دیا، دوبارہ وطر پڑھو۔ حج اور عمرے پر کافی بے پردگی ہوتی ہے، جو پردے والے ہیں وہ بے پردگی نہیں کرتے الحمدللہ، اور جو ویسے ہی نہیں کرتے حج عمرے کی مثال کیوں دیتے؟ تمہارے ملک میں بھی ہر وقت حج عمرہ ہو رہا ہے، جو بے پردگی ہے۔ اذان سے پہلے یا نماز فرض کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ خالص بدعت ہے۔ مسلمانوں کی قبروں پہ جانا بالکل جائز ہے، حضور کی حدیث ہے، فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے منع کیا تھا لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ یہ قبریں جو ہیں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور اسی جگہ قبر میں آنا ہے۔ ہم گرمیوں میں ہمارے ہاں مرغوں کے نرخ گر جاتے ہیں، نرخ کم ہو، لیکن ہمارے علاقے کا ڈیلر نرخ کم نہیں کرتا، تم اس سے خریدو ہی نہ، اس کا باپ کم کرے گا، تم خریدنا چھوڑ دو نا، نہیں کھاؤ گے 4 مہینے مرغیاں تو کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ نہ کھاؤ خود، یا بھاگ جائے گا یا ریٹ گرائے گا۔ پاکستان میں ہر چیز 2 نمبر کا بنا ہوا، اللہ ہدایت دے، اب تو وہاں انسان بھی 2 نمبر کے ہیں۔ بہت سے لوگ بات کو بنوانے کے لیے اللہ کی بھائی ابھی تو ساری قسم کی بات ہو گئی، اب پھر تم نے پتہ نہیں کیا پوچھنا رہ گیا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ ہو گیا ہے۔ میں نے DSP فنڈ لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میں گھر والوں کو عمرے پہ لے آیا ہوں، اس پہ زکوٰۃ دیں گے، جب پیسے خرچ کر دیے زکوٰۃ کیا دو گے؟ پیسے اللہ کے عمرے پہ لگ گئے، بات ختم، جو بچے گا تو زکوٰۃ دو گے نا۔ عمرے والوں کے لیے بیمار ہو یا تندرست طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کرے۔ زندہ بندے کا کوئی عمرہ طواف نہیں۔ میں عمرے پہ آئی ہوں، آنے سے پہلے میں نے محفل کرائی ہے، وہ بالکل بدعت ہے۔ جب عورت کا انتقال ہو جائے شوہر دیکھ سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اب انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے۔ چاند 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ بالکل مکے میں پیش آیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہیں۔ اس دور میں باندی ہے ہی نہیں تو شادی کیا کرو گے باندی سے؟ باندی ہی نہیں ہے، تم جاؤ پہلے جہاد کرو یہودیوں کے خلاف، مر گئے تو الحمدللہ، اگر کامیاب ہو گئے تو باندی مل جائے گی۔ پہلے مرو تو صحیح نا، مرو گے تو باندی حلال ہوگی نا۔
کرنی ہے سر أشهد أن لا إله إلا الله